الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جن میں ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ ظاہری نعمتیں انسان کے اندر بھی، جسم کے اندر اور جسم سے باہر بھی۔ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں عطا فرمائی ہے۔ اور خارجی نعمتیں ہوا ہے، پانی ہے، رزق ہے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، زمین آسمان، بہت ساری نعمتیں خارجی میں عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اولاد اور مال بھی عطا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ انسان بھول گیا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطانے کے بعد اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں احسان نہیں جتایا کہ میں نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اب تم میری عبادت کرو۔ نہیں، بغیر چاہے انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، جو انسان اللہ کو مانتا ہے یا جو نہیں مانتا، اللہ بغیر تفریق کے سب کو دیتا ہے۔ چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے نہ مانے، غیر مسلمان، کافر، مشرک اللہ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے کبھی ان کے ہوا پر نہیں کی، پانی پر نہیں کیا، رزق پر نہیں کیا، کوشش پر نہیں کی۔ اللہ بغیر تفریق کے دیتے ہیں۔ لیکن مومنین کی اللہ نے خاص یہ کرے کہ ہم نے آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ نعمتیں استعمال کرو، اس کا شکر کرو، اور جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے وہ کرو۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مال کی زیادتی نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ خالی مال کی نہیں، ہر چیز کی زیادتی نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ انسان زیادہ تر یہاں مال کے پیچھے پڑتا ہے۔ مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، ان چیزوں نے، ہر چیز کی زیادتی نے اللہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس زیادتی کے چکر میں وہ اتنا بھول گیا، اتنا بھول میں پھنس گیا کہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کا مقصد بھی پتہ نہیں رہا، اور اتنا اس میں چلتا گیا اس میں ماغ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبر میں پہنچ گیا۔ زندگی ختم ہو گئی اس کی اسی زیادتی کے چکر میں کہ اس نے اپنی پوری زندگی گنوا دی۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے تو دو ہونی چاہیے، میرے پاس اگر سائیکل پہ ہے تو مجھے موٹر سائیکل ہونا چاہیے۔ اللہ نے موٹر سائیکل دے دیا تو نہیں جی مجھے سزوکی ملنی چاہیے، سزوکی مل گئی، نہیں جی فلانے کے پاس ٹویوٹا ہے مجھے ٹویوٹا ملنا چاہیے۔ اللہ نے ٹویوٹا دے دیا، نہیں جی میرے پاس پراڈا ہونی چاہیے۔ اسی چکر میں انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ ساری برباد کر دی۔ ایک کے پیچھے حرص انسان کو لے ڈوبی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی پوری کر گیا اور قبر پہ پہنچ گیا، اپنی زندگی خراب کر دی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا، اور اسی چکروں میں زیادتی ملے سے اور ملے اور ملے اور ملے، چاہے وہ حلال سے ملے یا حرام سے ملے، ملے صحیح،
اور اسی چکروں میں حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبر تک پہنچ گیا، اس نے زندگی ختم کر دی۔ انسان اللہ تعالیٰ انسان کو جگاتے ہیں، سوچو کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اگر تم کو یقین ہوتا، تمہیں پتہ ہوتا تو تم ان باتوں میں نہیں پڑھتے۔ کلا سوف تعلمون، تم ہے ایک دن آئے گا کہ تم دیکھ لو گے کہ تمہاری زندگی کیسے گزر گئی، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم، 2 دفعہ فرمایا کلا سوف تعلمون، تمہیں یہ پتہ پڑ جائے گا کہ میں نے کہ زندگی کیسے گزاری۔ اس کے بعد فرمایا ثم کلا سوف، پھر تمہیں پتہ پڑ جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ تم جو مال کی کثرت میں پڑے ہوئے تھے، اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے، ابھی تمہیں پتہ نہیں پڑتا ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے، تم اس بات کو سوچتے نہیں ہو، لیکن ایک وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ پڑے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ تم نے اپنے مال کی کثرت میں، اولاد کی کثرت میں، دنیا کی بھول بھلیوں میں اپنے زندگی کو برباد کر دیا، خراب کر دیا، اور یہاں تک کہ تم قبر کے اندر پہنچ گئے، ابھی تم کو پتہ نہیں پڑتا، تم سوچتے نہیں ہو، تمہارے سامنے آخری والی زندگی ہے، اس لیے تمہیں معلوم ملا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے 2 فرمایا پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے گزاری تھی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقین ہوتا اس بات پہ کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر اپنے زندگی کا حساب دینا ہے، اگر اس بات کا تمہیں یقین ہوتا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر تم مال کی کثرت کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہیں کرتے۔ تمہیں یقین نہیں تھا، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، جب ہوگا تو دیکھی جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیا پتہ ہے مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہے بھی اگر تو کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کیا پتہ کیا ہوگا، جب اٹھیں گے دیکھی جائے گی۔ یقین ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے کہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں یقین ہوتا تو تم ان بھول بھلیوں میں نہیں پڑتے، اپنی زندگی کو خراب نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ پھر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جب تمہیں یقین ہو جائے گا، جب تم آنکھوں سے دیکھو گے، اس وقت پھر جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر تمہیں یقین ہوگا کہ ہاں واقعی یہ تھا۔ ابھی ہمیں لوگ کہتے ہیں جہنم ہے اور جنت ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم کو، جہنم کی گرمی کو، جہنم کو، تو اس وقت ہمیں یقین ہوگا کہ ہاں واقعی تھا، ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، ہم نے مال کے پیچھے، کثرت کے پیچھے دوڑنے کے پیچھے، دنیا کی حاصل کرنے کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی خراب کر دی۔ لیکن اس وقت اب پچھتائے کیا ہو تو چڑیاں چپ گئی کھیت، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جب جہنم اپنے سامنے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو بزت الجحیم، جب جہنم کو لایا جائے گا تو ان کو فرشتے کھینچ کے لائیں گے، تو وہ ایسے کھینچے جوش مارے گی کہ جب میں چھوڑ دو کہ میں ساروں کو ایک دفعہ کھا جاؤں، ایک دفعہ کھا جاؤں۔ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ہر چیز کی کثرت، انسان اسی بھول بھلیوں میں اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 قیامت کے دن زمین اس کو پاؤں سے ہلنے نہیں دے گی جب تک اپنے 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہیں دے دے گا۔ زندگی کس کام میں گزاری؟ ہم نے زندگی تمہیں امانت دی تھی، ہماری زندگی تھی، ہم نے تمہیں دی، تم نے کس کام میں گزاری؟ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ کتنا کمایا، کتنا خرچ نہیں کیا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ حلال سے کمایا یا حرام سے خرچ کیا، یا حرام سے کمایا؟ خرچ حلال میں کیا یا خرچ حرام میں کیا؟ زندگی کس کام میں گزاری؟ جو ہم نے علم دیا تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا؟
دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں وہی پڑھتا ہے ہاں جی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں پڑھتے، پتہ ہے لیکن نہیں پڑھتے، پتہ ہے کہ حرام کھانے سے نہیں کھانا چاہیے پھر بھی کھاتے ہیں، پتہ ہے کہ بد نظری نہیں کرنی چاہیے پھر بھی کرتے ہیں، پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر بھی بولتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمیں جب پتہ ہو کہ ہم آج ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تنخواہ کٹ جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صبح بجا ڈیوٹی 8 بجے بھی جانے پہ ہم صبح 7 بجے گھر سے نکلیں گے، ایسا نہ ہو کہ بس چلی جائے ہماری تنخواہ کٹ جائے۔ تنخواہ کٹنے کا ہمیں یقین ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تنخواہ کٹ جائے، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے سے پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، سزا ملے گی، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، وہ کرتے ہیں۔ دنیا کا مال حاصل کرنے سے ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس میں بھی یقین نہیں ہے۔ ہم ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تنخواہ کٹے گی، ہمیں یقین ہے کہ نہیں جائیں گے نہیں تنخواہ کٹے گی، لیکن ہم جھوٹ بولنا بد نظری کریں گے تو قیامت کے دن سزا ملے گی، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں بد نظری کرتا ہے قیامت کے دن یہ سلائی جو ہوتی ہے نا سلائی، اس کو گرم کر کے آنکھوں میں گھمایا جائے گا، اس کو گرم کر کے آنکھوں میں گھمایا جائے گا، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر یقین ہو کہ واقعہ ہی ایسا ہوگا تو سوال ہی پہلے نہیں ہے اٹھتے کہ ہماری آنکھیں غلط اٹھیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ جب ہمیں یقین آ جائے اس بات کا کہ یہ بات ایسے ہوگی تو اس کے کام کا سوال ہی پیدا کرنے کے نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ایک نماز قضا کرو گے تو سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو ایک دفعہ ڈسے گا 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی بات سچ ہے، ایسا ہوگا، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو نماز قضا کیسے ہو جائے، نماز کیسے چھوٹ جائے؟ اس بات کا یقین نہیں ہے، لیکن اس وقت یقین ہوگا جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ اور بات ہے، اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن جن کی آنکھیں باطنی آنکھیں کھلی ہوئی ان کو یہاں بھی نظر آتا ہے، ان کو یہاں بھی نظر آتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جب ہم آنکھوں سے جنت بھی دیکھیں گے جہنم بھی دیکھیں گے، اور پھر ہمیں یقین ہوگا واقعی ہم نے اپنی زندگی برباد کر کثرت کے پیچھے۔ دیکھیں اللہ سے کثرت نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگو تو برکت مانگو، اللہ سے کثرت نہ مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ تھوڑا ہوگا برکت ہوگی پورا ہو جائے گا، زیادہ ہوگا برکت نہیں ہوگی پورا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس دیکھیں عام طور پہ مدارس میں ادھر کتنی تنخواہ ملتی ہے، 8,000 10,000 12,000، یہاں تو ہم لوگ 4-5 ہزار بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت ہے تو پورا ہو جاتا ہے۔ وہ 1,000 لاکھ روپیہ روز کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو اللہ سے برکت مانگو، یا اللہ میں رزق میں برکت عطا فرما، یہ مت مانگے کہ اللہ یا اللہ میں رزق کی کثرت دے، اللہ سے مانگے یا اللہ میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں رزق میں خالی مال و دولت ہی نہیں ہے، انسان کی زندگی میں بھی رزق میں شامل ہے، انسان کی اولاد بھی رزق میں شامل ہے، انسان کا علم بھی رزق میں شامل ہے، ہر چیز رزق میں ہے۔ اللہ سے رزق مانگے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو۔ اللہ سے برکت مانگے، کثرت مت مانگے۔ تھوڑا ہوگا برکت ہوگی پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، اگر تمہیں یقین ہوتا، لیکن تمہیں ابھی یقین نہیں ہے اس لیے تمہیں کثرت کے پیچھے بھاگتے ہو۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کی دیکھو گے تو پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی جو دنیا میں ہمیں کہتے تھے کہ یہ کرو گے تو سزا ملے گی،
یہ کرو گے یہ سزا ملے گی، اب واقعی یہ سزا ہمیں ملے گی، ہم جہنم میں ثم تسألون یومئذ عن النعیم۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ میں نے تمہیں آنکھیں کس کام کے لیے دی تھی، تم نے کہاں خرچ کی؟ میں نے تمہیں کان کس کام کے لیے تھے، تم نے کہاں خرچ کیے؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے، حلال روزی کی طرف جانے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اور تم نے اس کو ٹی وی دیکھنے میں خرچ کیا، تم نے بد نظری کی، تم اسی آنکھوں سے چل کر سنیما دیکھنے کی طرف گئے، کیوں گئے؟ اس کا حساب تھا۔ ان کانوں کو میں نے دیا تھا کہ نیک بات سنو، اللہ کا کلام سنو، اللہ کے حدیث کی بات سنو، نبی کی بات سنو، تم نے گاؤں سے گانے کیوں سنے؟ غیر محرم کی آواز کیوں سنی؟ زبان میں نے دی تھی اللہ نیک بات زبان سے نکالو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، روزی کماؤ، دوسروں کو سکھاؤ، تم نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ کسی کی غیبت کیوں کی؟ کسی کی چغلی کیوں کی؟ ان باروں میں سوال ہوگا۔ تم نے پاؤں سے چل کے غلط راستے پہ کیوں گئے؟ تم نے ہاتھوں سے غلط کام کیوں کیا؟ کسی کی جیب کیوں کاٹی؟ ان بارے میں سوال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من سارا کا ہلاکا، جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکے گا وہاں۔ ہم کہتے ہیں اللہ پوچھیں گے تو دے دیں گے جواب اللہ کو، جب جواب دیں گے تو پتہ پڑے گا جواب کیسے دیں۔ جواب دینا تو ایک دور کی بات ہے، پرے کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی اتنی زبان بھی نہیں کھول سکے گا یا اللہ مخلوق کا حساب لے لے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امت تک سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، امت اتنی پریشان ہوگی، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلیوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک، پسینے میں پانی، اتنا پانی ہوگا بھرا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے۔ مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس، آپ سب کے والد ہیں، آپ اللہ صرف اتنی عرض کر دیں کہ یا اللہ مخلوق کا حساب لے لیں، صرف اتنی عرض کرنی ہے اللہ سے، اور کچھ نہیں بات مانگنی ہے، سفارش نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنی اللہ سے بات کرنی ہے کہ یا اللہ مخلوق کا حساب شروع کر۔ آدم علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی تک تمام انبیاء جو ہیں وہ انکار کریں گے ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں ہے، ہم بات نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام میں اللہم نفسی، موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہیں، فرمائیں گے اللہم نفسی، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، فرمائیں گے اللہم نفسی، ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اللہم نفسی۔ تمام انبیاء اپنی جان کو جانیں گے، اللہ مجھے اپنی بچائے، مخلوق جانے تم جان، آپ جانے آپ کے مخلوق جانے، ہمیں اپنی جان بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، کوئی نہیں سوال کرے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے سارے مل کے، آپ اللہ سے درخواست کریں، اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں میں جاؤں گا۔ نبی اسلام اللہ کے دربار میں 3 دن اور 3 رات سجدے کریں گے، یہاں دنیا میں ہاتھ اٹھائیں تو سورج مشرق کے بجائے مغرب کے بعد مشرق، مغرب سے بعد مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، لیکن وہاں 3 دن اور 3 رات سجدے میں سر رکھیں گے، صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ مخلوق کے ساتھ 3 دن 3 رات کے بعد اتنا حکم ہوگا، سر اٹھاؤ کیا کام تھے، اس میں صرف ایک سوال کریں یا اللہ امت کا حساب لے لیں۔ اتنا سخت دن ہوگا، ٹائم پورا ہو گیا زندگی تو پھر کبھی اس کے آگے بات ہوگی، تو اتنا سخت دن ہوگا، اس وقت پھر ہمیں اس دن ہوگا اللہ کے سامنے پھر جواب دینا پڑے گا، ہمارے نعمتوں کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، ہم کثرت کے پیچھے بھاگ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ اس زندگی کا جو پتہ نہیں زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، کیا پتہ انسان کی زندگی کب ہے، ہم یہاں سے اٹھ کے مسجد کے باہر بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اتنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا بتاؤ زندگی کیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہم نے ایک نماز پڑھی، پتہ نہیں دوسری نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے،
اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ دوسرے پھیروں یا نہیں۔ زندگی کا اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے، اور ہم مال کے پیچھے، کثرت کے پیچھے بھاگ کر کے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ سوچیں جو بھی زندگی اللہ نے باقی دی ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ ہمارا وہ آتی ہے یہ وہی جو ہوتی ہے ابھی کراتی ہے، وہی حلوہ پوری بناتی ہے 12 ربیع الاول کو آتی ہے، ابھی اپنی میلاد کراتی ہے لیکن اس میں چھوٹا سا اس کا بیان، اس میں چھوٹا سا بیان رکھوا دیتی ہے ان کا۔ وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان اگر خود غلط نہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو۔ ماشاء اللہ سے دیکھ لو لڑ بھڑ کے نکالے، اور جس لائن کے ساتھ اس نے اتنی وہ کی تھی اس کی ابھی جو ہے نا گھومنے پھرنے وہیں جاتے ہیں چاچا گنی نئی والوں کی لیڈیز نا، یہ گرین سٹی بہترین علاقہ، وہ ادھر یہ وہ جنگل جھولے مول سب ہے، تو یہ بس ایک ٹائم کی ڈیوٹی نماز سارے الگ الگ ہیں وہاں پہ۔ ایک اثر میں ہوتا ہے، ایک چاچا ہے کافی عمر کا باڑے والا ہے، وہ صبح میں ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اپنا پنجابی اور آئیں دودھ آتا تھا، لمبے لمبے سے تھے، 60 کلو پہ دن آتے یار، ہاں مطلب نہیں آئیں لمبے لمبے سے تھے وہ۔ تیری بیٹی گند کتنا کر رہی ہے، کیا ہو رہا